السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ آج ہم بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آئے ہیں، کامیابی کے نسخے۔ جی، نوجوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، کامیابی کی خواہش کس کو نہیں ہوتی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے۔ البتہ کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں اپنا کر ہم کامیابی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ آئیے وہ صفات سنتے ہیں۔ نمبر 1، وقت کی قدر کرنا۔ وقت مال سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ مال ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن گیا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ بعض لوگ کسی کو پائی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اپنا قیمتی وقت فضول قسم کے لوگوں کی بیٹھکوں میں خوشی خوشی لٹا دیتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک سینئر کو جب دفتر میں کسی جونیئر سے کام ہوتا تو خود اٹھ کر اس کی ٹیبل پر جاتا اور کام ہوتے ہی واپس اپنی جگہ لوٹ آتا۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ اگر میں انہیں اپنے کمرے میں بلاؤں گا تو وہ آئیں گے میرے کہنے پر، لیکن جائیں گے اپنی مرضی سے، یوں میرا وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے میں اپنا وقت بچانے کے لیے خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور کام ہوتے ہی واپس آ جاتا ہوں۔ اسی طرح میرے دوستو، وقت کی قدر و قیمت پہچانیے۔ اپنے شب و روز کا جدول یعنی شیڈول بنائیے، جس میں صرف دنیاوی کام ہی نہیں ہوں، بلکہ اولاً نمازیں ہوں، تلاوت قرآن بھی ہو، دینی کتابوں کا مطالعہ بھی ہو، اور یاد رہے کہ گناہ کا کوئی کام ہمارے شیڈول میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس جدول کے مطابق عمل کیجیے، کم وقت میں بہت سا کام نپٹ جائے گا۔ نمبر 2، اپنا رویہ مثبت رکھیں۔ کیسی ہی مایوس کن حالات ہوں، کبھی بھی منفی قدم نہ اٹھائیں کہ کامیابی کا چشمہ ناکامی کے پہاڑوں سے بھی پھوٹ سکتا ہے۔ مثبت رویے کو اس مثال سے سمجھیں کہ انڈے، آلو اور چائے کی پتی کو الگ الگ پانیوں میں ابالا جائے تو انڈا اپنی نرمی چھوڑ کر سخت ہو جائے گا، آلو اپنی سختی چھوڑ کر نرم ہو جائے گا، جبکہ پتی پانی میں اپنا رنگ گھول کر اسے اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ تو مثبت رویے کی مثال چائے کی پتی کی سی ہو، جو سختی کرنے پر اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوشگوار کر دیتی ہے۔ سوچئے آپ کون سا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، خود احتسابی۔ ہر شخص خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں تو کسی میں خامیاں، چنانچہ کچھ نہ کچھ خامیاں آپ میں بھی موجود ہوں گی۔ انہیں جاننے کے لیے تھوڑا وقت نکالیے اور تنہائی میں خود کو ضمیر کی عدالت میں پیش کر دیں، جہاں سائل، وکیل اور جج ایک ہی شخص ہوگا، اور وہ ہوں گے آپ۔ اب ضمیر کی عدالت سے جن خامیوں کی نشاندہی ہو، ان کی لسٹ بنا لیں۔ مثلاً میں جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، دوسروں سے ہمدردی نہیں رکھتا، کسی کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتا ہوں، مجھے بولنا پسند ہے، کسی کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب غور کیجئے کہ آپ ان خامیوں سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ پھر عملی کوشش شروع کر دیجئے اور مناسب مدت مثلاً 1 ہفتے بعد اس لسٹ کو چیک کیجئے کہ آپ نے کتنی خامیوں پر کس قدر قابو پایا۔ نمبر 4، اصلاح قبول کرنا۔ کوئی آپ کی اصلاح کرے تو اڑی نہ کیجئے، انا کا مسئلہ نہ بنائیے، بلکہ اپنی اصلاح کر لیجئے۔ آئیے اس بات کو ایک فردی حقائق سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص آرے سے درخت کا تنا کاٹ رہا تھا، مگر اس کی دھار تیز نہیں تھی۔ ایک تجربہ کار لکڑہارا اس کے قریب سے گزرا تو اسے سمجھایا کہ تیز دھار والا آرا استعمال کرو، ورنہ اس تنے کو کاٹنے میں بہت وقت لگے گا۔ اس شخص نے سنی انسنی کر دی۔ جب بہت وقت گزر گیا اور رات سر پر آ گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ لکڑہارا درست کہہ رہا تھا۔ اب اس نے پہلے اپنے آرے کی دھار تیز کی، پھر تنا کاٹا تو جلدی اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ اگر وہ اسی وقت لکڑہارے کی بات مان لیتا تو وقت ضائع نہ ہوتا۔ غور کیجئے، کہیں ہمارا مزاج بھی ایسا تو نہیں کہ اصلاح کی بات فوراً نہ مانتے ہوں، مگر بعد میں سمجھ آ جاتی ہو۔ جب اصلاح کرنی ہی ہے
तो इसी वक्त क्यों ना कर ली जाए। नंबर 5, सुकून और ठहराव। बाज़ लोग हर बात में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं और अक्सर काम बिगाड़ देते हैं, जबकि बाज़ लोग इत्मीनान और सुकून से काम करते हैं। इनकी तबीयत में ठहराव होता है, जबकि इनकी कामयाबियां नाकामियों से ज़्यादा होती हैं। मसलन ट्रैफिक जाम में जो ड्राइवर लाइन की पाबंदी नहीं करते, जाने के रास्ते से आना शुरू कर देते हैं, वो खुद भी फंसते हैं और दूसरों की परेशानी को भी बढ़ा देते हैं। जबकि जो ड्राइवर लाइन की पाबंदी करते हैं, गलत जगह गाड़ी नहीं फंसाते, वो खुद भी ट्रैफिक जाम से निकल जाते हैं और दूसरों के लिए परेशानी का सबब भी नहीं बनते। याद रखिए, पानी का तालाब भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। हर काम चुटकी बजाते ही हो जाए, इसकी ख्वाहिश तो की जा सकती है, मगर अमलन ऐसा मुमकिन नहीं है। नंबर 6, हमें अपने असाब पर काबू रखने की मशक करना होगी कि कैसी ही बड़ी आजमाइश आ जाए, इसका सामना तहम्मुल मजाजी से कीजिए, वरना थोड़ी सी मुसीबत आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब होगी। इस बात को एक फ़र्ज़ी हिकायत से समझिए, जो मैंने अपने पिछले वीडियो क्लिप में भी बताई थी कि जंगल में एक खरगोश शदीद घबराया और दूसरे जानवरों के पास पहुंचा और कहने लगा, भाग चलो, आसमान गिर गया है। दूसरे जानवरों ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा तो वो अपनी जगह पर था। अब खरगोश से मालूमात की गई तो पता चला कि बेरी के दरख्त से एक बेर खरगोश के सर पर गिरा था, जिससे वो इतना घबराया कि आसमान गिरने का दावा कर दिया। तो मेरे दोस्तों, हमारा मिजाज इस खरगोश की तरह नहीं होना चाहिए, जो छोटी मुसीबत को बहुत बड़ी मुसीबत समझने लगे। नंबर 7, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो नरमी से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। अगर हमारे मजाज में नरमी होगी तो हर काम आसान हो जाएगा, क्योंकि नरमी को हर एक पसंद करता है। अगर आप नरम लहजे में किसी से कोई काम कहेंगे तो शायद ही वो आपका इनकार करेगा। नरमी तो जानवर पर भी की जाए तो वो अपनीयत का इजहार करता है। बिल्ली की कमर नरमी से सहलाकर देखिए किस तरह अपनी कमर खम करके यानी झुकाकर रिप्लाई देती है। नंबर 8, ख्वाह हर एक से उलझते रहना, तसादम की राह इख्तियार करना आपको नाकाम बना सकता है। मामले के मुताबिक इफ़हाम व तफ़हीम से काम लीजिए। गुस्से से आंखें दिखाने के बजाय बातचीत मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल हल कीजिए। अगर आज किसी से काम पड़ा है तो कल भी पड़ सकता है, इसलिए टकराव से हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश कीजिए कि बहरी जहाज़ के सामने एकदम चट्टान आ जाए तो जहाज़ का कप्तान अपने जहाज़ को दाएं बाएं से बाहिफाजत ले जाने की कोशिश करता है, ना कि इस चट्टान में धे मारता है या चट्टान का मुकाबला करता है। नंबर 9, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, जैसे बड़े बड़े दावे करने की बजाय अमली सबूत पर तवज्जो रखें। काम करके दिखाना आपको कामयाबी करेगा, ना कि लंबी लंबी छोड़ना। नंबर 10, हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहिए। जब आपने ये समझ लिया कि अब मुझे कुछ सीखने की हाजत नहीं, आपका ज़वाल शुरू हो सकता है। नंबर 11, दूसरों के तजर्बात से भी फ़ायदा उठाएं। खुद तजर्बा करके भी आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे जहां दूसरे पहले से पहुंचे थे। नंबर 12, आप किसी भी अदारे से वाबस्ता हों, इसके निज़ाम के मुताबिक ख़ुद को ढाल लें। निज़ाम अफराद के मुताबिक नहीं चलता, बल्कि अफराद निज़ाम के मुताबिक चलते हैं। नंबर 13, करने के कामों में लगे रहें, वरना ना करने के कामों में पड़ जाएंगे। मशहूर है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ ना कुछ मुस्बत काम करते रहिए, वरना फारग रहने की आदत पड़ जाएगी। नंबर 14, कामयाबी पाने के लिए मेहनत और कोशिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनती के लिए पहाड़ भी कंकर और सुस्त के लिए कंकर भी पहाड़ जैसा होता है। मेहनत से जी चुराने वाला सोने को भी मिट्टी बना देता है, जबकि मेहनती शख्स मिट्टी को सोना बना लेता है। एक ही दर्जे एक ही क्लास में पढ़ने वाले तलबा में से कुछ आला ओहदों तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाज़ को मामूली मुलाजमत ही मिल पाती है। इस फ़र्क की एक वजह मेहनत में फ़र्क होना भी है। नंबर 15, कामयाब होने के लिए मकसद और हदफ का तयन बहुत ज़रूरी है।
ورنہ کوشش رنگ نہیں لائیں گی۔ کم سے کم عقل رکھنے والا شخص بھی ایسی ٹرین یا بس میں سوار نہیں ہوتا جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ کہاں جائے گی۔ چنانچہ جو اچھا عالم بننا چاہتا ہے تو وہ اسی راستے پر چلے گا جو علم کی منزل پر پہنچتا ہے۔ نمبر 16، میانہ روی اور اعتدال کی راہ بہت ساری پریشانیوں سے بچا کر کامیابی تک پہنچا دیتی ہے۔ اپنے اخراجات آمدنی کے مطابق رکھیے، یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیے، ورنہ قرض و تنگ دستی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 17، من پسند نوکری یا کاروبار کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا دانش مندی نہیں۔ انسان سست و کاہل ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں، پھر جب پسندیدہ کام ملتا ہے تو اسے کرنے کی ہمت و طاقت نہیں ہوتی، یوں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو کام ملے اسے کرنا شروع کر دیجیے۔ نمبر 18، جذبات پر قابو پانا سیکھیے، کیونکہ جذبات میں کیے گئے فیصلے اکثر بعد میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اچھے نتائج ملیں گے۔ نمبر 19، کبھی مایوسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ایک در بند ہوتا ہے تو رب عزوجل کی رحمت سے 100 در کھل جاتے ہیں۔ نمبر 20، ماضی گزر چکا، مستقبل ابھی آیا نہیں، لہٰذا مستقبل کی دنیاوی فکروں کو اپنے ذہن پر اتنا سوار نہ کریں کہ زمانہ حال بھی ٹینشن میں گزرے۔ نمبر 21، لوگ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، پھر اسی رقم کو اپنی صحت پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسوں کے ہاتھ کیا آیا؟ دولت کو ہی سب کچھ نہ سمجھیے۔ اگر دولت تمام غموں کا علاج ہوتی تو کوئی امیر شخص کبھی دکھی نہ ہوتا، سونے کے لیے نیند کی گولیاں نہ کھاتا، جان کی سلامتی کے لیے چوروں، ڈاکوؤں اور بدع خوروں سے نہ چھپتا پھرتا۔ نمبر 22، اپنے رویے میں لچک رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر پریشانی نہ ہو۔ رویے میں لچک کے والے سے ایک فرضی حکایت سنتے ہیں۔ ایک سیٹھ اپنی ذاتی کار میں سفر پر تھا کہ ایک دم اس نے دیکھا کہ ایک ٹرک ان کی گاڑی کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ قریب تھا کہ ٹکر ہو جاتی، مگر سیٹھ نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی کچے پر اتارنے کا حکم دیا، جس پر ڈرائیور نے فوراً عمل کیا۔ لمحے بھر کی تاخیر انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیتی۔ جب سیٹھ نے ڈرائیور سے وضاحت مانگی تو وہ نادان کہنے لگا کہ ہم صحیح سائیڈ پر تھے، قصور اس ٹرک والے کا تھا، اس لیے اصولی طور پر میں نے پہلے گاڑی کچے میں نہیں اتاری تھی۔ اب جہاں دیدہ سیٹھ نے اسے سمجھایا، اگر میں لچک نہ دکھاتا تو تم اپنا اصول بیان کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتے۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک مقاصد اپنانے کی توفیق دے اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔